سامعین گرامی قدر، مکین گنبد خضرا کے حضور گلہائے قیادت اپنے خوبصورت انداز میں ان کی سیرت سے، ان کے غلاموں کی سیرت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں دارہ مخلصین کے سرپرست جناب جسٹس میاں جی نذیر احمد غازی صاحب سے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، کل میں پرسوں پیر جی کے ساتھ اسلام آباد تھا اور ہمیں کوئی ضروری کام تھا۔ سلطان بشیر صاحب کی جو ہمارے مشہور سائنسدان ہیں، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، اس کی کچھ چیزوں کی جو تھی وہ ایڈیٹنگ کرنی تھی ہم نے، تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو جب ہم جا رہے تھے تو وہ اطلاع لگانی تھی فیس بک پہ، تو سلطان منیر صاحب نے اطلاع لگائی تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہاں کے احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو غازی صاحب آئے تو ان کو کہیں کہ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں۔ تو وہ اس نے مجھے، سلطان نے آدھی رات کو کہیں میسج کیا، میں نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر میں تہجد کے لیے اٹھ گیا، نماز صبح کی پڑھی۔ صبح کی نماز پڑھتے ہی ملازم آیا، اس نے مجھے کہا باہر سے آ کے کہ پیر جی باہر آ گئے، پیر نعیم شاہ صاحب۔ بس میں نکلا جلدی سے، پیر جی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا چلتے ہوئے۔ راستے میں جب میں نے دیکھا میسج سلطان منیر کا، میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے بتانا تھا۔ تو میں نے پھر جلدی اپنی جو تھی ڈائری پاس، اس پہ جو مجھے یاد آتی گئی چیزیں وہ میں ترتیب پہ لکھتا گیا۔ تو یہاں سے آپ سمجھیں کہ کلر کہاں تک جاتے جاتے میں نے سارا مضمون جو تھا وہ اپنا سارا لکھ لیا۔ اس کے بعد جب ہم پہنچے وہاں پہ اسلام آباد، تو سلطان صاحب سے ہماری بڑی لمبی نشست تھی، ظاہر ہے وہ کتاب تھی، پھر انہوں نے نئی کتاب ایک لکھی، پھر وہ اب بہت ضعیف ہو چکے ہیں، اور پہلے وہ ہمیں کہتے تھے جی بڑا مشکل ہے، اس کو بات چیت نہیں ہوتی، تو وہ فمبل کرتے تھے بات چیت میں۔ اب اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا، وہ بھی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، حافظ ندیم، میں نے کہا تم دیکھنا جب ہم آئیں گے تو سلطان صاحب کی زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ بھی ہنستے تھے آگے سے۔ آپ یقین کریں، یہ پیر جی تشریف فرما ہے، پہلا آدھ پون گھنٹہ تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے سنا نا میرا، تو وہ اندر سے ایسے آئے جیسے چل ہی رہے، اڑ کے آ رہے ہیں، اتنی تیزی سے وہ اس کے ساتھ وہ چلتے آ رہے تھے۔ آ کے بیٹھ کے آدھ پون گھنٹہ تو میں اور پیر جی بالکل ساتھ، اور ایسے کر کے ہم سن رہے، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا لفظ کہتے ہیں، کچھ کوئی فقرہ سمجھ آتا تھا، اس سے ہم اندازہ لگاتے تھے کہ یہ بات کریں۔ پون گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان ایسی کھولی، اتنا وہ کلیئر ہم سے گفتگو انہوں نے کرنی شروع کی، اور ہم کوئی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے، 2 مرتبہ چائے پی بڑی پرتکلف، اور ان سے وہ ساری باتیں اور وہ کتابوں کی باتیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوموں کو اللہ تعالیٰ عطا کے طور پہ دیتا ہے، ہم لوگ قدر نہیں کرتے اپنے لوگوں کو۔ عبدالرشید چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے نعت خوان، بڑے خوبصورت انسان اور بڑے خوش لباس انسان تھے وہ، اور یہ تو اس وقت ابھی جس طرح ہم بالکل یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس طرح تھے، اسکول بوائے، یہ بھی اس وقت تھے اس عمر میں، لیکن حاجی رمضان نے اپنے والد کی خدمت بڑی کی۔ یہ اسکول میں ہی نہیں پڑھے، کالج ہی نہیں گئے، والد کی خدمت کی وجہ سے۔ ان کے والد کے بوٹ میں نے دیکھا وہ اس طرح چمک رہے ہوتے تھے، لگتا تھا یہ چمڑے کے بوٹ، یہ کوئی شیشہ پہنا ہوا ہے، یہ اتنا چمکا کے اپنے باپ کے بوٹ اور والد کی خدمت کرتے تھے، اور ان کا لباس دیکھنے والا ہوتا تھا۔ اللہ نے پھر اس کے صدقے ان کو اتنا نوازا ہے کہ کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑی۔ پھر ان سے اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے کہ یہ دیکھیں اتنا بڑا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی یہ جو کوئی چند گھونٹ کسی پیاسے کو پانی پلا دے اس کو جنت کی جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کئی جگہوں پہ صاف پانی جو ہے اس کے پلانٹ، اور گورنمنٹ ایسا نہیں پلانٹ لگا سکے ابھی تک۔ وہ گورنمنٹ کا تو میں نے آپ کو بتایا، چوائس سرور گورنر تھے، تو مجھے کہنے لگے یار بہت ہی برا حال ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو پلانٹ بھی لگائے تھے نا ہمارے حکومتوں نے،
کہتے ہیں وہ جب چیک کرائے تو وہ 2 نمبر تھے، وہ بھی سارے غلط تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی دادا صاحب والا پلانٹ چیک کرائے، کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ بھی 2 نمبر نکلا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ گورنر اس کا تو سب سے اچھا ہوگا نا، ٹھیک۔ کہتے ہیں وہ چیک کرائے، وہ بھی 2 نمبر تھا، وہاں بھی پانی اپ ٹو دی مارک نہیں تھا۔ تو حاجی صاحب روز خود چیک کرتے ہیں اس مشین سے کہ یہ پانی صاف ہے، یہ ٹھیک ہے، اور ان جگہوں پہ یہ وزٹ کرتے ہیں۔ میں خود بھی اپنا جو پانی پیتا ہوں انہی کے ہاں سے منگواتا ہوں ہر ہفتے۔ حارث کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، اس بچے کو، یہ ہمت کرتا ہے، جاتا ہے، یہ عمیر جاتا ہے، یہ جا کے میرے لیے پانی لے کے آتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا اصل خدمت یہ ہے۔ یہ جو خدمتوں کا تصور ہے نا، 2 نمبر بنایا ہوا، محفل میلاد کرا لی، جھوٹ بول لیا، مکر کر لیا، فریب کر لیا، بزنس میں جو ہے ہیرا پھیری کر لی، جھوٹ بولا، اور اس کے بعد کہا جی محفل میلاد میں شریک ہو گیا تھا، ہمارے پیر صاحب کی محفل دوسرے میں چلا گیا تھا تو اس لیے بخشے گئے۔ تو یہ نہیں ہوتا۔ مخلوق کی خدمت سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہوتا ہے، اور قرآن حکیم میں آتا ہے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے ہم اس کو طویل، اس کو طوالت دیتے ہیں، اس کو اقتدار میں بھی اور استقامت دیتے ہیں، ہم اس کو استقامت دیتے ہیں اور اس پہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو اصل سب سے بڑا کام جو ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے۔ باقی یہ جو ہے کام، یہ تو آپ اپنے ثواب کے لیے کرتے چلے جاتے ہیں، اور ثواب میں بھی ہماری دینی محافل جو ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 80% سارا 2 نمبر کام ہوتا ہے۔ ذاتی شہرت یا تعلقات بنانے کہ وہاں افسر آئے ہوں گے، ان سے تعلق بن جائے گا، کوئی بزنس مین آ جائے گا، اس سے کوئی تعلق بن جائے گا، کوئی فلاں سے تعلق بن جائے گا، تو وہ جی ہاں جی، تو وہ سارا صحیح ملک صاحب نے فرمایا۔ تو یہ سارا شہرت، ناموری، یہ سطحی چیزیں، میں تو جلسوں میں جاتا نہیں، مجھے لوگ اتنا بلاتے ہیں۔ اب یہ پی جی کی بھی جان لوگوں نے کھائی ہوئی، آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے، میں کہا میں نے نہیں جانا محفلوں میں، بالکل میں نے دیکھ لیا، یہ سب 2 نمبر کام ہوتا ہے، جھوٹ، مکر، فریب، اور یہ سارا، اور اس بات کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں زبان سے سارے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، یقین نہیں ہے اس میں، یقین بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب یہ جو اوپر چھت ہے، یہ لینٹر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پھر لینٹر ہے ڈبل سٹوری، تو یہاں کیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہتا ہوگا، بیچ میں تو یہ لینٹر جو آ گیا، یہ تصور شیطان نے ڈالا ہوا ہے اس وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے، آپ ساری دنیا کے خزانے صدقے کر دیں، اللہ کی وہ جو ہے نظر ہے وہ تمہارے دل اور نیت پر ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس لیے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتیں جو ہے اس کا بھی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ چھوٹا سا میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ایک قطرہ اخلاص کا اور 1 ٹن اعمال جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس ایک قطرے کا جو ڈراپر سے گرتا کرتا، وہ اخلاص کا جو ہے اس کا مقابلہ ٹنوں کے حساب سے اعمال جو ہے وہ نہیں مقابلہ کر سکتے۔ تو اخلاص پہلی شرط۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پاک سب سے پہلے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جن صحابہ نے دیکھا ہے، ان سے زیادہ تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، اور ان میں بھی وہ ہستی جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اپنے ممبر پہ اس کو بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ نے کیا دیکھنا تھا، میری آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے، ایک آدمی کی آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مقدس، آپ کی ذات پاک میں کوئی کمی نہیں رہنے دی، سارے خصائل، ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، ساری رفتیں یا رسول اللہ آپ کے وجود میں۔ اس لیے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نقشبندیوں کے امام جو تھے، فرماتے تھے میں نے ہر چیز کو سمجھ لیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو میں نہیں سمجھ سکا۔ حالانکہ وہ بزرگ تھے جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش تھے،
کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو روحانی اتنی ترقی یا ان کا یہ مقام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کر لیتے تھے. وہ کہتے ہیں مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں، اور کیوں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صدیق اکبر نہیں یہ دعویٰ کر سکتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو جانتا ہوں. صحابہ نہیں یہ دعویٰ کر سکتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانتا ہوں، عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے مرزا غالب بڑا سیانہ نکلا. یہ ہوتا ہے مرزا غالب کے وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے شراب پیتے تھے اور وہ ان کی شاعری اور سارے معاملات، لیکن بزرگوں کی جب نگاہ پڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسی خوبیاں عطا کر دیتا ہے. میں تو ایک عاجز گناہگار اور ہمیشہ اپنے دل سے کہتا ہوں، لوگ تو ایسے ڈرامے کے لیے کہتے ہیں میں بڑا عاجز ہوں، بچوں ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا فرعون ہوں. یہ نہیں، میں جینوئنلی سمجھتا ہوں. آپ لوگ یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اخلاص، انہوں نے ابھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا، دغا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، منافقت نہیں کی. یہ جتنے چھوٹی عمر کے ہیں ہم سے کہیں آگے ہیں نیکی اور پاکیزگی میں. یہ بچے جو ہیں یہ کہیں آگے. تو کل میں فارسی کا ایک شعر مشکل تھا تو وہ میں بھول گیا، تو کل رات کی بات ہے. تو یہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا حارث، میں کہ یار فلانا شعر اس وقت میرے ذہن چل رہا تھا. تو کہتا ہے یہ تو پہلا ہے وہ پہلا مصرع ہے بھی. تو مجھے اتنی راحت اور خوشی ہوئی. میں کہا یار کمال ہو گیا، یعنی بیٹھنے سے پاس فارسی کے اشعار مشکل ترین جو شاید کسی عالم کو بھی نہ آتے ہو تو یہ مجھے یاد کروا دیں. تو مرزا غالب جو تھے، چونکہ حضرت جو تھے مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پاک جو ہے وہ جزائر انڈمان میں آج تک اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی مسلمانوں کی غیرت آ جائے، اور اس آدمی کو جس کی بدولت آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کی شہادت وہاں پہ ہوئی تھی، ان کا مزار جو ہے وہ کسب کرسی کی حالت میں جزائر انڈمان میں کالے پانی میں ایک جگہ پہ ہے. ایک درخت ہے پرانا سا، اور اس کے نیچے جیسے ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں اور وہ جا کے یہ کپڑے باندھ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے جا کے رنگ برنگے سے، اور اس حالت میں وہ مزار ہے. علامہ فضل خیر آبادی بر صغیر کے سب سے بڑے عالم، علم کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں وہ ان کے پاس تھی اللہ کے فضل. تو مرزا غالب جو تھا آپ کا شاگرد بھی تھا، نیاز مند بھی تھا. تو مرزا غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیضاں گذاشتین، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہم نے رب پہ چھوڑ دی. رب جانتا ہے کہ اس کے محبوب کی عظمت اور رفعت کیا ہے. ایک اور بڑا خوبصورت مرزے کا شعر ہے اسی کا، مرزا غالب کا. کہتا ہے ہمارے استاد تھے علامہ اسد القادری مرحوم، اللہ تعالیٰ جنت کر دے. وہ فرماتے تھے بخش گیا ہے، اسی شعر پہ اس کی بخشش ہو گئی ہے. ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، جو کوئی بھی کسی کو لاڈلا پیارا ہوتا ہے نا اس کی لوگ قسم کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑی قسم جب بندے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں منو میرے پتر کی قسم ہے، منو میری دھی کی قسم ہے. جو کسی کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے وہ فرماتے تھے کہ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، جس شہر ہی تسی رہندے ہو سالیو، انہاں گلیاں دی انہاں تھاواں دی کھاوے قسم خدا جنہاں راواں دی. آپ کے والد پڑھا کرتے ہیں انہاں گلیاں دی انہاں تھاواں دی کھاوے قسم خدا جنہاں راواں دی. تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. کیوں قسم ہے؟ وانت حل بہذا البلد. تو مرزا غالب کہتا ہے ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، ہر کوئی جو اس کو پیارا ہوتا ہے اس کی قسمیں کھاتا ہے. سوگند کردگار بجان محمد است، تو اللہ نے 100 دفعہ اپنے محبوب کی قسمیں کھائی ہیں. حضور کی راہ گزر کی قسم، حضور کی سواریوں کی قسم، حضور کے نام پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی قسم، حضور کی گزرگاہوں کی قسم. تو اللہ نے 100 بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھائی ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی آپ کے وجود میں نہیں چھوڑی، ساری خوبیاں بھر دی ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ انج لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب دے وجود نو ٹال رہا سی تے آپ جس طرح کہندے گئے اللہ اس طرح بناتا گیا.
اللہ نے آپ دی خواہش دے مطابق ہی آپ تے سراپے نو سارے نو بیان کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے جو بیان کیا، اور اس پہ ایک دفعہ کسی نے ایک بڑے جلیل القدر صحابی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خوب دیکھا، بہت زیادہ آپ کے چہرہ انور کو آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا کتنی ہمت سی، جرت سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور ٹک ٹکی لگا کے دیکھے۔ انہیں کہتے صدیق اکبر تو عمر فاروق ہی دیکھ سکتے ہیں، سانو دے پائی اینی ہمت ہی نہیں سی۔ وہ ہے نا کہ حافظ جی کہاں گئے حافظ بابر، ہاں ایک جھلک دے، ہاں حسن رضا خان کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، کس کی جرت ہے۔ بائی بستامی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، آپ کے جو تھا چہرہ انور، اس پہ 63,000 جو تھے وہ حجاب ڈالے ہوئے تھے، اگر وہ حجاب اٹھا دیے جائیں تو کوئی جو ہے وہ تاب نہیں لا سکتا۔ اسے یوسف نے کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا تو یہ تھا، آپ کا حسن، وہ کمال حسن حضور ہے، امام احمد رضا کہہ گئے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی کمی اور نقص ہے۔ اور میں نے پچھلے اتوار کو بھی آپ کو بتایا تھا یہ کیسی بد نصیبی ہے، اب پاکستان میں بھی ایسے نام نہاد اسکالر پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے آپ کو ڈانٹ پلائی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہم پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں عذاب آ رہے ہیں، میں تو کام کیا ہوں کل یہ دیکھ کے کہ 140 روپے کا کلو آٹا، ایوب خان کا دور تھا 40 روپے من آٹا ہو گیا، ویسے اس دور میں 20 روپے ہوتا تھا، تو ایک دفعہ قحط سالی ہوئی تو 40 روپے ہو گیا، تو حبیب جانب پڑتا تھا 40 روپے کا من آٹا، پھر بھی سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ وہ ایوب کے خلاف موومنٹ چل گئی تھی، حکومت بدل گئی تھی اس وجہ سے کہ 40 روپے کا من آٹا ہے پاکستان۔ خدا نخواستہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو 100 روپے کی روٹی ہو جائے گی، لوگ فاقے کرنے لگ گئے، سڑکوں پہ مرنے لگ جائیں۔ میں آج صبح سوچ رہا تھا، دعا بھی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسامہ صاحب کو زندگی دے اور ان کے کاروبار میں اور اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں، کہ کتنے دوست احباب آپ جیسے آتے ہیں اور کتنا یہ اہتمام کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پہ تازہ روٹی خود پکے، جو جتنا بھی ہماری حیثیت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا سالن بنے، اچھی روٹی ہو۔ ہمارے جو مہمان ہیں، کیونکہ میں اس کو حارث کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا بیٹے یہ جو بچہ ہمارا ہے روٹی پکاتا ہے اس گرمی میں آ کے، اور بغیر کسی یعنی اس کو ہم کوئی پیسے نہیں دیتے، یہ اس گرمی میں اپنا کام چھوڑ کے یہاں پہ آتا ہے اور آ کے تازہ روٹیاں لگا کے ہمارے مہمانوں کو۔ تو میں نے کہا یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں، اس بات کو ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ کام ہے اصل۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو خانقاہ مبارک تھی اس پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، یہاں آنے والے کا نہ مذہب نہ مسلک پوچھا جاتا ہے، نہ رنگ نہ نسل نہ قوم پوچھی جاتی ہے، جو آئے کھانا کھائے۔ دیکھیں نا سیدنا عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں میں نے زندگی میں سب سے جتنے خیر کے کام سے سب سے بیسٹ کام جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے مخلوق کو کھانا کھلانا۔ وصال پاک کے بعد ایمان لایا تھا، تابعی اس کو کہتے ہیں، جسے حضور کو نہ دیکھا اور صحابی کو دیکھا۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، عاشق آدمی تھا، کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو میرا دل کرتا ہے کدی کدی خیال آتا ہے جے کدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لینا نا تو کہتے پھر تو کی کرتا، کہ پھر میں انہوں نے ہاتھ چومتا، میں انہوں نے پیروں میں بوسے دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہا میں تو نہیں کوئی اور گل نہ سنا اس تو بھی اللہ جی تو کر رہے ہیں، کہیں دسو۔ فرمان لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس دل میں میری محبت ہوگی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اب ہمارا کیا حال ہے، ہماری بدقسمتی بد نصیبی۔ میں تو اکیلا یہ جنگ لڑ رہا ہوں اس پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہے روز بغیر کسی خوف ڈر کے یہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ہماری محبتوں عقیدتوں کا مرکز ہمارے پیر
ہمارے مولوی، ہمارے لیڈر، ہمارے عالم، ہمارے اپنے اپنے جو لوگ ہیں وہ بن گیا عقیدتوں کے مرکز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پرائرٹی جو ہے، ہماری پرائرٹی ترجیح اول وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول، یہ ترجیح ہماری ہونی چاہیے۔ ہماری ترجیح یہ نہیں رہی عملی طور پہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اچھے بھلے ایک دو بندے ایسے جن سے میرا بڑا تعلق تھا محبت کا، تو جب میں نے وہ ایک لیڈر کے اوپر تنقید کی تو انہوں نے کہا لو جی ساڈے لیڈر تے تنقید کرتی۔ آج کل کس طرح آپس میں لڑائیاں جھگڑے مولویوں کے فساد ہو رہے ہیں، ایک بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا آپ کھولیں۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ اس نے ہمارے پیر کے بارے میں ایک بات کہہ دی ہے، اس نے ہمارے مولوی کے لیڈر کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، لہٰذا ماں بہن کی گالیاں گندی زبانیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ، یہ ہوتی ہے پرائرٹی۔ صحابہ کی پرائرٹی کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، مال سے، جائیداد سے، ہر شے سے بڑھ کے ہر شے قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی یہ محبت ہوتی تھی، اور یہ محبت نہیں ہم رکھیں گے تو ہم فارغ ہیں، ایمان نہیں ہے پھر پاس۔ یہ لیڈروں سے محبت ڈالی ہوئی ہے کہ لیڈر ہمارے فلاں کہہ دیا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا ابو مدین۔ ایک آدمی نے ان کے خلاف کوئی بات کی ابو مدین کے، شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ نے اس آدمی سے بول کلام بند کر دیا۔ اسے ملتے نہیں تھے، کسی محفل میں جاتے اس سے ہاتھ ہی ملاتے تھے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے کہا محی الدین تمہارے پیر کے خلاف اس نے بات کی تو تم نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا عاشق ہے، تم نے میری طرف دیکھنا تھا کہ تم نے اپنے پیر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ صبح شیخ اکبر اٹھے، اس آدمی کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے، اس کے گھٹوں کو ہاتھ لگایا اور اس کو کہا مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا واقعی پرائرٹی جو ہے یہاں کیا ہے جی، وہ جی تسی عمران خان کے خلاف گل کرتی ساڈے تہاڈے تعلق ختم، تسی جی مریم کے خلاف گل کرتی ساڈا تہاڈا تعلق ختم، تسی جی زرداری صاحب کے خلاف گل کرتی ساڈا تہاڈا تعلق ختم۔ ظالموں، ان سب نے کوئی کام نہیں آنا، نہ اس دنیا میں میں لکھ کے دے دیتا ہوں، نہ آخرت میں کام آنا ہے۔ سیاستدان اور طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ طوائف جب آپ کے وہ تماش بین کے جیب میں پیسے جب تک ہوتے ہیں اس وقت تک وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہارے جیسا حسین ہی کوئی نہیں، چاہے وہ للو باٹا ہو بالکل۔ جس دن پیسے ختم ہوتی ہیں وہ طوائف کہتی بھاگو یہاں سے، وہ نیچے طبلے سرنگی بجانے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اوپر نہ چڑھ کے آؤ سیڑھیوں۔ یہی بالکل سیاستدانوں کا ہے۔ میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، اس وقت ایک مرکزی وزیر ہے، بڑا اہم وزیر ہے، مجھے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اپنی پارٹی کے لیڈر کو گالیاں دے رہا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور مجھے کہہ رہا تھا سارے بڑے کنجر ہے جے اے تے میں انہوں 5-10 کروڑ روپیہ نے خرچ کرنا تے تاں انہوں لفٹ کرا دینے، یہ پیسے نہ ہوتے تو کسی سے واقف ہی نہیں بنتے۔ یہ حال ہے۔ ان لوگوں سے اپنی محبتیں اپنی وفاداریاں ختم کریں، سوچیں، گھروں میں جا کے بیٹھیں کہ میرے دل کے اندر اس وقت اگر کوئی بات ہوئی ہے لیڈر کے خلاف تو میرے دل کے اندر محبت رسول اللہ کی ہے کہ میں نے لیڈر کی ہے۔ کفر کے کلمے بولے جا رہے ہیں اپنے اپنے لیڈر۔ کوئی کہتا ہے جی میرے لیڈر کے جلسے میں آنا جو ہے یہ 10 حج کے برابر ثواب ہے، کوئی کہتا ہے 100 کے برابر، کوئی کہتا ہے جی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو دنیا کا نظام چلتا رہا، اگر ہمارا لیڈر چلا گیا تو دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، یہ دنیا قیامت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کے کفریہ کلمات بغیر سوچے سمجھے بیان ہو رہے ہیں۔ آگے پبلک جو ہے ہماری سادہ، تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ پبلک پھر کیوں مانتی ہے؟ میں نے کہا پبلک کا کیا، بیچارے یہی سرزمین ہے جہاں پہ جعلی جھوٹے آدمی کو نبی لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، لاکھوں میں ہے ان کی تعداد میں جو نبی مان لے۔ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، قیامت تک سلسلہ بند ہے، ان کو نبی ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو یہ باتیں سمجھائیں۔ ہمارا کسی سے کوئی تعلق، کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق، اور میں پورے پاکستان میں کسی جماعت کو دینی جماعت نہیں سمجھتا، کہ سب سیکولر ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو غیر دینی ہیں، جو اپنے آپ کو دینی کرتے ہیں ان کے عمل بھی سارے بے دینوں والے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، یہ سارے چپ،
مولوی جتنے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں مولوی، جہاں سے چندہ ملے وہاں پہ یہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں چیخ رہا ہوں پچھلے کتنے عرصے سے کہ ایف بی آر کا سابق چیئرمین جو ہے اس نے اتنے توہین امیز الفاظ کہے ہیں ریاست مدینہ کو، اس دور پاک کو، تو اس کا تو ایک ایک لمحہ میں نے بہت 3-4 پروگرام کیے، کسی کے کان پہ جوں نہیں لگی۔ میں نے کہا ظالموں اس پہ بات کرو، یہ بہت بڑی بات کو کہہ گیا ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ چپ وہ جی اتنے سے چندہ نہیں لبنا تو اسی کی کریے۔ ہمارا عشق رسول وہاں ہے جہاں ہمیں چندہ ملے، ہمارا عشق رسول، ہمارا دین اس وقت ہے جہاں سے ہمیں ٹکے ملے، جہاں سے ہمیں روٹی پانی ملے، جو مرضی ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک سابق یہ جو مرکزی حکومت بدل گئی ہے، عمران خان کی حکومت میں ایک صاحب تھے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ قادیانی ہیں، تو مولویوں نے بڑی چھوٹی چھوٹی رشوتیں لے کے ٹی ویوں پہ آ کے اس کے ایمان کے چرچے اور اس کو مسلمانی کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ اور میں نے کہا ظالموں اس سے پوچھ ہی لو کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں تمہارا کیا حال ہے؟ تو مرزا غلام محمد قادیانی کو کیا سمجھتے تھے بتاؤ اس کے بعد؟ نہیں، وہ جی انہوں نے کیا ہے کہ میں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ تو میں کہ ہر قادیانی، ہر مرزائی جو ہے وہ کہتا ہے ہم پکے مسلمان ہیں، آپ کو تو کچے مسلمان کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں۔ مولویوں کو روٹی کھلا دی، ٹی وی پہ آ گئے، سرٹیفکیٹ دے دیں۔ ان کی غیرتیں مر چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں داتا صاحب میں کیا ہوا ہے کل؟ شرم کی باتیں ہیں یہ دیکھنے کی۔ جو اسٹیج پہ ہیں وہ بھی بے شرم، جو سامنے بیٹھے وہ بھی بے شرم، سارے اپنے اپنے معاملات، اپنے اپنے مفادات۔ میں تو 14 برس ہو گئے کبھی نہیں گیا عرس پہ، مجھے پتہ ہے وہاں جو ڈرامے بازی ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ فلانا جو ہے ہمارے بڑے تعلق والا ہے، اس کو 1 گھنٹے کی تقریر کا ٹائم دے دو، یہ دوسرا جو ہے اس کو 5 منٹ دو، اس کو 2 منٹ دے دو۔ مجھے وہاں اسٹیج سیکرٹری ایک بڑے عالم دین ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ جہدے خلاف ہوں نا ساڈا ڈی جی وہ سانو اشارہ کر دینا ہے، اسی پھر اس طرح کریے کہ وہ نام جہاں بالکل اذان ہونا نہیں ہوتی ہے تو 2.5 منٹ پہلے انہوں کھڑا کری ہے، ادھر اذان ہو جاتی پھر چپ کر دینا ہے۔ ان کا جہاں یہ حال ہوگا وہاں کیا دین کی خدمت ہوگی؟ یہ ہماری دینی محافل کا حال ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس آتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا آسمان پہ، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا، پھر میں چاند کو دیکھتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا، اور آخر کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں، کبھی ایک دیکھ رہا ہوں، آخر میں فیصلہ کیا نہیں، سرکار کا چہرہ انور جو ہے 14ویں رات کا چاند اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا شمس تھا، شمس کہتے ہیں سورج کو، شمس تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، شمس تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دونوں نہ سورج کہیں رہا نہ چاند رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو تھا، آپ کا جمال جو تھا، اور پھر دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کوئی ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھ سکا۔ اسی لیے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اور سیدنا بلال تینوں گئے نا اویس کرنی کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ ان کو عطا کیا تھا، تو اویس کرنی نے کیا ان سے سوال کیا؟ پہلا سوال انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی؟ انہوں نے کہا بڑی کی تھی، آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ کہیں چلو مجھے یہ دسو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بھویں تھی دونوں یہ ملی ہوئی تھی یا ان میں فرق تھا؟ کہنے تو نہیں اسی دس سکتے اس طرح تو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بھویں مبارک تھی نا، وہ کچھ فاصلے سے دیکھیں تو لگتا تھا کہ آپس میں الگ الگ ہیں، قریب سے دیکھیں تو لگتا تھا جیسے آپس میں ملی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اتنا غور سے نہیں دیکھا۔ تو اس پہ میرا جو ایک خیال ہے، میرا اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ صحیح ہو، لیکن اس کا مجھے کوئی ملا نہیں کتابوں میں، میرا اپنا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض خوش بخت وہ ہوتے ہیں جن کو دوری میں بھی حضوری کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ ایسی نسبت کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر وقت نصیب ہوتی ہے۔ تو اویس کرنی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے کرم سے، ان کو زیارت ہوتی تھی چہرہ انور کی، تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔
اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اور پھر جب ملتا رہتا تھا تو آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا، اور پکار اٹھتا تھا کہ آپ جیسا حسین نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ کبھی بعد میں مجھے نظر آیا آپ جیسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ تو وہ ایک پنجابی کے شاعر ہوتے تھے اصغر علی اصغر، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، ایک ہی مجھے یاد رہ گیا ان کا، وہ کیا، وہ تو سچا ہی رب نے بھن چھڈیا جہدے وچ محمد نو ٹا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا سمجھ گیا نا، یہ جو اینٹ بناتے ہیں تو اس کا انہوں نے ایک بنایا ہوتا ہے، اس میں رکھتے ہیں تو وہ اس کی ایک شیپ بن جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سچا ہی رب نے بھن چھڈیا جہدے وچ محمد نو ٹا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ ازل سے لے کر اب تک کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ سیدہ آمنہ کا لال ایک ہی ہے، یہی مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی لڑائی یہ ہوئی تھی، ایک عالم دین نے کہہ دیا کہ اللہ صاحب چاہیں تو ایک کان میں کروڑوں محمد پیدا کر دیں ایک سیکنڈ کے اندر۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، یہ بات محال ہے، یہ بات کی نہیں جائے، یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی بات کرنی۔ اللہ نے جب کہہ دیا، انہوں نے کہا ختم نبوت جو اللہ نے فرما دیا کہ میں نے وہ دروازہ بند کر دیا، خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو انہوں نے کہا جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پھر کیسے کوئی ہو سکتا ہے، حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایک دلچسپ سوال اس سے کیا، اس مولوی سے، ہر دور میں اس طرح کے ملا رہے ہیں، انہوں نے کہا اچھا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کو پیدا کرے، پھر اس سے شادی کرے، پھر اس میں سے بچے پیدا کرے؟ کہتا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اسی طرح ہی اللہ نے ایک کو ہی بنایا ہے، اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا اللہ نے بنانا نہیں، دروازہ ہی بند کر دیا ہے قیامت تک۔ محبوب یکتا، ملک صاحب نے ٹھیک کہا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مائی صاحبہ ہیں جن کے گھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو جن کے گھر جب پیاس لگی، سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ بہت پیاس لگی ہے، گرمی بھی تھی، سفر بھی تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ راتوں کو سفر کرتے تھے اور دن کو جو ہے وہ کہیں چھپ جاتے تھے یا کفار پیچھے چڑھے ہوئے تھے، تو لیکن جب ام معبد کے گھر گئے تو دن کا وقت تھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائی صاحبہ سے کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا یہاں تو قحط سالی ہے۔ آپ نے کہا کوئی دودھ؟ اس نے کہا جی دودھ کیسے؟ بکریوں کا دودھ خشک ہو گیا چونکہ سبزہ ہی نہیں ہے، تو میرے شوہر جو ہے وہ باہر بکریوں کو لے کے گئے چرانے۔ آپ نے کہا یہ جو بکری کھڑی ہے، انہوں نے کہا یہ بیمار ہے بکری اور اس کے نیچے تو دودھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا اگر ہم دودھ لے لیں؟ تو بھائی صاحب نے کہا اس کے نیچے دودھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے؟ آپ نے کہا تم اجازت دو، اسے اجازت دے دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دست اقدس لگایا، اتنے بڑے تھن اس کے ہو گئے، بھر گئے دودھ سے، دودھ نکالا اس بکری کا، مائی صاحبہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نکالا، پہلے اپنے وہ جو ساتھ ایک تھا گائیڈ اس وقت رستہ دکھانے والا اس کو دیا، پھر سیدنا صدیق اکبر خادم کو دیا، سیدنا صدیق اکبر آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ مبارک جو تھا اس سے آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرے یہاں تک پہنچ گیا تھا دودھ، مطلب اینا سی کہ گنجائش نہیں رہی ہے گود بھرنے کی، اتنا دودھ انہوں نے پی لیا۔ وہ جب شام کو ان کے شوہر آئے نا تو انہوں نے دیکھا خوشبو ہے بہت زیادہ ہمارے گھر میں، کٹیا سے تھی چھوٹی تھی، خوشبو بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو اس نے آ کے پوچھا کہ مائی صاحبہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں اس مائی کی قسمت پہ بھی، قیامت تک کے لیے نام ہی زندہ ہو گیا۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کو بڑی ایمان افروز سناؤں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا ایوارڈ دیا ہوا ہے اس امت کے ہر امتی کو، ہماری نسبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آپ کی ظاہری حیات تھی وہ 22,000 دن، 22,330 دن اور 6 گھنٹے تھی، 22,330 دن، 330 دن اور 6 گھنٹے، یہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات کا وقت گھنٹوں تک یہ ہمارے پاس ہے، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں۔ 1,24,000 انبیاء آئے، 26 کا ہمیں پتہ ہے،
کسی کے بارے میں یہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، 5 لاکھ وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر جو تھی احادیث بیان کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جنہوں نے بیان کی ہیں، صحابہ نے آگے ان سے جنہوں نے بیان کی ہیں، تو وہ لوگ 5 لاکھ بنتے ہیں۔ وہ جو پوری ایک چین ہے اور 5 لاکھ آدمیوں کے بارے میں پوری تفصیلات ہے، وہ کیسا تھا، وہ کھاتا کیسے تھا، پیتا کیسے تھا، لباس کیسا تھا، سچا تھا نہیں سچا تھا، اس میں کون سی کمزوری تھی، شکل میں کمزوری تھی، عمل میں کمزوری تھی، وہ کیسا آدمی تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا۔ 5 لاکھ آدمی جو راوی ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے، ان سب کی زندگیاں بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کا اعزاز ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عیسیٰ کے کتنے حواری تھے، کتنے ان کے ماننے والے تھے، ان کی زندگیاں کیا تھی، ان کا باپ کون تھا، ماں کون تھا، کس سے انہوں نے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا۔ اتنی ڈیٹیل جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں پتہ ہے کہ نالین پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہنتے تھے، اس کا رنگ کیسا ہوتا تھا، اس کے تسمے کیسے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما شریف جو تھا کس کس رنگ کا آپ نے پہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے، 16 یا 17 بال تھے سفید۔ یعنی اتنی ڈیٹیل ہمیں پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزوں کے نام ہمیں پتہ ہے، آپ کی تلواروں کے نام پتہ ہے ہمیں، آپ کے پیالوں کے نام ہمیں پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پانی پیتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، ایک ایک آپ کی سواریاں کون کون سی تھی، سواریوں کے نام کیا کیا تھے، ان کے سم کیسے تھے۔ اتنی ڈیٹیل دنیا میں صرف ہمارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کے پاس حضور کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے سامنے ہے۔ تو حضرت محبت میں بتا رہا تھا، ان کے شوہر آئے، انہوں نے کہا گل سنو ساڈے گھر خوشبو بڑی ہے، اجی تو غریب لوگ ہاں تو خوشبو اینی زیادہ کتوں آئی ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کی دساں، اج ایک ایسا چودھری دے چند ورگا آیا سی، وہ جڑا رنگ سی وہ چمکا مارتا سی، سورج تے چند تے وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں، تے چاندی ورگا وہ جڑا جسم وہ ہاتھ نظر آنے لگتا ہی چاندی دے بڑے ایڈے سفید سن، تے بس وہ آیا ہے، وہ چہرہ نور ہی نور سی۔ میں تمہیں کی دساں وہ انسان کیسا تھا، وہ نور کا بنا ہوا وجود تھا۔ وہ آج آئے تھے ہمارے گھر میں، یہ انہوں کا دودھ اتنا زیادہ برتن بکری کے تھڑا نو ہاتھ لایا تے دودھ ہی دودھ ہو گیا، دودھ ہی نہر چل پئی ہے ساڈے گھر۔ وہ فرماتی محبت کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی کیا بات ہے، آپ کو قریب سے دیکھا جاتا تھا یا دور سے، آپ ہر حالت میں حسین و جمیلی نظر آتے تھے۔ جیسے دور سے حسن لاٹے مارتا تھا ایسے ہی قریب سے، یعنی کوئی دور سے دیکھے تب بھی، قریب سے دیکھے تب بھی حضور کا حسن جو تھا وہ لاٹے مارتا تھا۔ تو آج وہ کل میں نے پرسوں ان سے کہا نا، سلطان بشیر صاحب سے، ان کا جو سمدھی ہے نا، ان کی جو بہو ہے، اس کے والد جو تھے وہ شاعر تھے، تو کیا نام تھا پیر جی؟ اس دن میں نے ان کو بتایا تھا، وہ بھی بھولے ہوئے تھے، میں نے ان کو نام بتایا، ابھی ذہن سے نکل گیا۔ تو اس نے ایک بڑا زبردست شعر لکھا، اس حسن لازوال کے قربان جائیے، اس حسن لازوال کے قربان جائیے، میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن تھا، جو جمال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتے تھے صحابہ، تو دل نہیں بھرتا تھا، بس ان کا دل کرتا تھا کہ دیکھتے ہی چلے جائیں، اور جو کوئی بھی دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہتا تھا۔ باقی تو باتیں ہم گناہ گار لوگ، جو مدینہ منورہ جاتا ہے، مجھے ایمان سے بتائیں جس کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی رمق ہے۔ یہ ابھی نعت کا انہوں نے شعر پڑھا نا کہ کوئی آ کے یہ سنا دے مدینے میں بلایا جا رہا ہے، تو سارے جو تھے اچھل پڑے تھے کہ یہ پیغام آ جائے۔ اور کتنی مرتبہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں حاضری اللہ نے توفیق دی گئے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کوئی یہ کہے کہ بات دل بھر گیا ان میں لوڑ نہیں آنی ہے کبھی؟ جب نکل کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہنچتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کوئی چانس لگ ہی جائے، ہفتے بعد ہی لگ جائے، مہینے بعد ہی لگ جائے، سال بعد ہی لگ جائے۔ تو سوچو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کیسے خوش نصیب تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اور اس چہرہ انور کی وہ جو روشنیاں اور جو نور کے وہاں پہ جو تھے چشمے پھوٹتے تھے اس چہرہ انور سے، اور وہ ایسا نور تھا جو دیکھتا تھا نا، تو پھر اس کے اندر وہ جو انہوں نے کہا نا کہ بلال، سیدنا بلال کہتے تھے کہ مجھے سب مل کے مارو کہ رگ رگ میں سمایا جا رہا،
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا نا وہ رگ رگ میں سما گیا ہوا تھا، ہر سانس میں۔ عمار بن حضرت یاسر جو تھے، عمار بن یاسر کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کس حالت میں، اور حضرت سمیہ ان کی والدہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، کس طرح ان پہ ظلم اور تشدد ہوا ہے، صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں دی ہیں اس چہرہ انور کی زیارت کے لیے۔ تو آج اتنا ہی، اگلے انشاءاللہ تعالیٰ جو اتوار ہوگا اس دن بقیہ جو ہے وہ بیان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ سب کو ہر قدم کے بدلے نوازشات اور برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ویو ٹی وی کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ادبی پروگرام کی کوریج کے لیے ویو ٹی وی کی خدمات حاصل کریں اور شامل ہو جائیں ادبی دائرہ پروگرام میں۔